6 और 7 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक अटैक लॉन्च कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों एटमी पावरों के तकरीबन 115 से ज़्यादा हथियारे फुल एक्शन में एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डाले तैयार खड़े थे, और जिसमें जंग भी शुरू हुई, जो कि इस सदी की 21वीं सदी की सबसे बड़ी रवायती जंग थी। इसमें दोनों एटमी पावर्स की तमाम सलाहियतों का तजर्बा होना था कि वो हवा में किस कदर ताकतवर हैं, वो साइबर में किस कदर ताकतवर हैं, और वो इंटेलिजेंस में किस कदर ताकतवर हैं, और इस जंग में नुकसान किसका हुआ और फ़ायदा किसको हुआ, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। दोस्तों, ये वाक़या शुरू होता है असल में पहलगाम से। पहलगाम कश्मीर में इंडिया की एक खूबसूरत सी वादी है, जिसमें एक टेररिस्ट अटैक लॉन्च किया जाता है इंडिया ही की जानब से, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर इंडिया बाद में लगाता है। दोस्तों, उस पहलगाम अटैक में भारत के कुछ शहरी मारे जाते हैं, और जिसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया कि ये पाकिस्तान ने किया है। हालांकि भारत पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क को भी ये सबूत नहीं दे सका कि इस हमले का डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से था। दूसरी तरफ ये होता है कि पाकिस्तान भारत को फुल ऑफर करता है कि वो यहाँ पर आकर तहकीकात करे और कोई एक सबूत भी दे दे कि इस हमले का डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान से था, जो कि भारत नहीं दे पाता, और किसी एक मुल्क से भी ये कहलवाने में भारत नाकाम रहा कि इस हमले का डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से है। दोस्तों, इसके साथ साथ होता ये है कि अब चूंकि इंडिया के पास राफेल तैयारे आ चुके थे और मोदी ने उनको टेस्ट भी करना था, क्योंकि 2019 में जो कुछ भारत के साथ हुआ था वो मोदी को बुलाए नहीं भूल रहा था, और अब वो चाहता था कि पाकिस्तान को कुछ सरप्राइज अटैक दे। दोस्तों, जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान भी हाई अलर्ट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अब ये कोई ना कोई अग्रेशन करेंगे, कोई ना कोई ये हंगामा करेंगे। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि तकरीबन 6 और 7 मई की रात को रात 12 बजे के बाद इंडिया के तैयारों को हवा में उड़ने का हुक्म दिया जाता है, और वो इंडिया में तकरीबन 7 से ज़्यादा एयर बेसिस से उड़ान भरते हैं, जिनमें उनके जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। दोस्तों, ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है और राफेल तैयारे हवा में बुलंद हो जाते हैं। राफेल तैयारों के साथ इसमें कोई तैयारे भी थे, MiG-27 भी थे, और भी दीगर तैयारे शामिल थे, और इसके अलावा इनके साथ ओआक्स भी थे, जो कि इनको मुसलसल गाइड करते हैं। दोस्तों, ओआक्स ऐसे तैयारे होते हैं जो कि हवा में अपने जंगी तैयारों को गाइड करते हैं, और इन्हीं की मदद से ये तैयारे गाइडलाइंस लेते हैं। जब ये तैयारे हवा में बुलंद होते हैं तो इधर से पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इनको देख रही थी अपने रडार पर कि दुश्मन जो है अब तैयार हो चुका है एक्शन के लिए। तो दोस्तों, इधर से पाक फ़िज़ाइया को भी हवा में उड़ने का हुक्म मिल जाता है। पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 40 से ज़्यादा तैयारे हवा में बुलंद हो जाते हैं मुख्तलिफ एयर बेसिस से, और इंडिया की तरफ से तकरीबन 70 तैयारे हवा में बुलंद थे। अगर इसका एस्टीमेट हम निकालें तो 115 से 125 के दरमियान तैयारे हवा में बुलंद थे, एक दूसरे के सामने थे और आंखों में आंखें डाले तैयार खड़े थे। दोस्तों, ये जंग इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ थी। पहले वर्ल्ड वार 2 में जब जंगें होती थी तो ऐसे होता था कि तैयारे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने जाकर एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग का तबादला होता था, और इस तरह जंग होती थी। लेकिन यह जंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दोस्तों, ये तैयारे हवा में बुलंद थे, और ये तैयारे एक दूसरे से 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में दूर थे। यानी कि अगर आप समझें तो ये बिल्कुल जंग एक वीडियो गेम की तरह थी कि रडार पर सब तैयारों को दूसरे तैयारे, अपने दुश्मन के तैयारे छोटे छोटे डार्ट्स की शक्ल में नज़र आ रहे थे, जिनको उन्होंने हिट करना था और टारगेट करना था। दोस्तों, अब बात यहाँ से शुरू होती है। इंडिया के पास जो मिसाइल थे उनकी रेंज थी तकरीबन 150 किलोमीटर, और इंडिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना से लिया है, उसकी मिसाइल भी तकरीबन 150 किलोमीटर ही है। लेकिन इंडिया को ये बात मालूम नहीं थी, उसके पास ये इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है। तो इसी इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया का नुकसान हुआ है। अब आपको कहानी की तरफ लेके चलते हैं कि होता कुछ यूँ है। इंडियन तैयारों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने भूल कर भी पाकिस्तानी सरहद में दाखिल नहीं होना, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब पाकिस्तान ने अभिनंदन के जहाज़ का सिस्टम फेल कर दिया था और उसको ट्रैप करके पाकिस्तान की सरहद में ले आए थे, और वहाँ पे उसके जहाज़ को मार गिराया था, जिसका रैकेट भी पाकिस्तान में ही गिरा और पायलट को पकड़ लिया गया। और उसकी वजह से इंडिया को जो शर्मिंदगी हुई, उसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में जो है वो जलालत का शिकार हुआ। और जाहिर सी बात है, फिर इस जलालत को छुपाने के लिए इंडिया ने बाद में ये कहा कि अभिनंदन ने तो F-16 गिराया था, और इसकी वजह से उसको वहाँ का सबसे बड़ा वो जो अवार्ड होता है वो भी दे दिया गया। खैर, हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। और इसी वजह से इंडिया ने ये दिखाने के लिए अभिनंदन को इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भी दे दिया
کہ اس نے یہ اٹیک کیا ہے اور F-16 کو مار گرایا ہے، حالانکہ انڈیا کسی بھی ملک کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا ایک بھی F-16 گرا ہے، اور یہ بات بالکل انڈیا نے صرف اور صرف اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے استعمال کی تھی۔ اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے دوستو، یہ وجہ ہے کہ اس جنگ میں ابھینندن کو آنا تو دور، اس کو سامنے بھی نہیں لایا گیا، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے سپاہیوں کا مورال ہی ڈاؤن نہ ہو جائے۔ دوستو اب جب یہ طیارے ہوا میں معلق تھے، ایک دوسرے کے سامنے تھے، انڈیا کے طیارے پاکستان سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دور تھے۔ انڈیا کے طیارے انڈیا کے جہاز پاکستانی جہازوں کی رینج سے 150 کلومیٹر کی دوری بنائے ہوئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس دوری میں ہم محفوظ رہیں گے اور ہم پر اٹیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس جو PL-15 میزائل ہیں ان کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر ہے، جبکہ ان کے پاس یہ معلومات جو موجود تھی یہ غلط معلومات، کیونکہ پاکستان کے پاس جو میزائل موجود تھے ان کی رینج تقریباً 200 کلومیٹر تھی، اور جب پاکستان نے انڈیا پر میزائل لانچ کرنا شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے دوستو دونوں ملکوں کی ایٹمی طاقتوں کے طیارے ہوا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو پاکستان اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ انڈیا ہی پہلا اٹیک کرے، کیونکہ اگر ہم نے پہلے اٹیک کیا کیونکہ پھر انڈیا کے پاس رائٹ آف اٹیک آ جائے گا کہ انڈیا بعد میں ہم پر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اس چیز کا ویٹ کیا اور انڈیا نے پہل کر دی۔ جب انڈیا نے پہل کر دی تو اب پاکستان کے پاس جواز موجود تھا کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے طیاروں کو ہٹ بھی کر سکتا تھا اور بعد میں اپنا بدلہ بھی لے سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی حدود میں جنگ شروع کر دی تھی۔ دوستو اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ انڈیا کے جو طیارے ہیں وہ پاکستان پر مختلف جگہوں پر اٹیک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب پاکستانی طیاروں کو بھی حکم مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنا میزائل لانچ کر سکتے ہیں۔ دوستو دشمن کو ڈرانے کے لیے ایک میزائل دشمن کے درمیان میں چھوڑا جاتا ہے جنگ کے شروع میں، تاکہ دشمن اگر جنگ سے باز رہنا چاہتا ہے تو باز آ جائے اور یہیں سے واپس چلا جائے۔ دوستو اسی وجہ سے پاکستان نے ایک PL-15 میزائل انڈیا کی طرف لانچ کیا ان طیاروں کے درمیان میں، جو کہ میزائل جب انڈیا کے طیاروں کی طرف جا رہا تھا اس وقت اس میزائل کا GPS آف تھا اور اس کو ہوا میں موجود OAKS پاکستانی جو OAKS طیارے ہیں ان کی مدد سے گائیڈ لائن دی جا رہی تھی کہ اس میزائل نے کہاں جانا ہے۔ دوستو دوسری طرف انڈیا میں موجود رافیل طیارے تھے، جو کہ ان میں اپنا ریڈار سسٹم ہوتا ہے جو کہ آنے والے میزائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میزائل کا جو سسٹم ہے وہ آن ہونا چاہیے۔ دوستو اب یہ میزائل جب ان کے درمیان میں جاتا ہے تو جب 30 کلومیٹر کی دوری ان سے رہ جاتی ہے تو پھر اس میزائل کا GPS سسٹم آن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب ان طیاروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک میزائل ہماری طرف آ رہا ہے، کیونکہ لیکن وہ طیارے اتنے زیادہ تھے ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میزائل میری طرف آ رہا ہے یا کسی اور طیارے کی طرف آ رہا ہے۔ دوستو جب یہ میزائل ان کے درمیان میں جا کر پھٹتا ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ہٹ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تک ہٹ نہیں ہوا تھا کوئی۔ خیر اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، کیونکہ انڈیا کے طیارے پیچھے نہیں ہٹے تھے، انہوں نے پاکستان کی حدود میں اٹیک کر دیا تھا۔ اب دوستو پاکستان کے پاس جواز موجود تھا کہ پاکستان وہاں پر اٹیک کر سکتا تھا، تو اس کے بعد پاکستان نے ایک ایک کر کے انڈیا کے طیاروں کو مار گرانا شروع کیا، جس کی کنورسیشن اور جس کا مکمل ریکارڈ جو ہے اورنگزیب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دیا کہ ہم نے کیسے انڈیا کے 7 طیاروں کو مار گرایا ہے، جن میں سے 6 کو پاکستان نے مکمل کلیم کیا کیونکہ ان کے ریکٹ ملے، اور پاکستان بھی 6 کا ہی بعد میں کلیم کرتا رہا کیونکہ انڈیا نے ایک کا انکار کر دیا، جس کا مکمل ثبوت اورنگزیب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا، اور انہوں نے دکھایا کہ کیسے پاکستانی سسٹمز نے انڈیا کے ان طیاروں کی کمیونیکیشن جیم کی اور ان کو ٹریپ میں لے آئے۔ دوستو اب یہاں پر انڈیا کے تقریباً 6 طیارے گر چکے تھے، 6 طیارے تقریباً انڈیا کے پاکستان نے مار گرائے، اور اس کے بعد پاکستان مزید ان کے 8 سے 10 طیارے بھی گرا سکتا تھا، لیکن پروفیشنل آرمیز جو ہوتی ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ دشمن پر ایک حد تک وار کریں، اتنا زیادہ نہ کریں کہ دشمن کی جو ہے وہ ضد میں آ جائے کہ اب تو میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ دوستو یہی وجہ تھی کہ انڈیا کو اتنی زیادہ مار پڑی کہ ان کے 3 رافیل طیارے گر گئے اور 3 دوسرے طیارے گر گئے، جس کا انڈیا نے بعد میں کلیم بھی کر لیا۔ اور دوستو اس چیز میں آپ کو مزے کی چیز میں بتاتا ہوں، دوستو انڈیا کے جب طیارے گرے تو مختلف انڈیا کے میگزینز نے اور اخبارات نے اس چیز کو پبلک کیا اور اپنی ویب سائٹس پر بھی نشر کیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، حالانکہ اس وقت تک یہ پکچرز وائرل ہو چکی تھی۔ اور انڈین طیاروں کے ریکٹ جن میں سے 3 طیاروں کو مقبوضہ کشمیر میں گرے، ایک بھارتی پنجاب میں گرا۔ دوستو انڈیا کے ٹوٹل ملا کر 6 طیارے گرے، جن میں سے 3 رافیل تھے اور 3 دوسرے طیارے تھے۔ دوستو یہ اتنا بڑا نقصان تھا، اس نے انڈیا کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہ بھی کہانی آپ سنیں ذرا۔ دوستو اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے، انڈیا کو جب اس قدر مار پڑ چکی
کہ وہ 6 طیارے ان کے گر چکے تھے اور پاکستانی ایئر فورس کے نشانے پر مزید ان کے 8 سے 10 طیارے موجود تھے۔ اورنگزیب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھایا بھی کہ وہ مزید طیاروں کو بھی اٹیک کر سکتے تھے، لیکن جو پروفیشنل آرمیز ہوتی ہیں وہ جنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں کہ اگلے دشمن کا اس قدر نقصان نہ ہو جائے کہ وہ ضد میں آ جائے، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور پھر اس کا نقصان جو ہے پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو اس وجہ سے پاکستان نے پھر ایک ایسا کام کیا جو کہ انڈیا اگر ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ پاکستان نے انڈیا کے طیاروں کو ڈس انگیج کرنا شروع کر دی، یعنی ڈس انگیج کرنا آپ اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی طیاروں نے انڈین طیاروں کو واپس جانے کا موقع دیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور اپنا مزید نقصان سے بچ جائیں، تاکہ جنگ جو ہے مزید ہاتھ سے نہ نکلے اور ایک حد میں ہی رہے۔ دوستو یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد انڈیا نے 8 اور 9 مئی کو کوئی بھی جہاز ہوا میں نہیں اڑایا اور ان کے تمام سٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا، تمام جہازوں سمیت۔ دوستو ان 2 دنوں میں انڈیا کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ انڈیا پاکستان پر ایئر فورس کے ذریعے کبھی بھی حملہ کر کے جیت نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا نے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر جہاز کے ذریعے کوئی بھی اٹیک نہیں کیا، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا تھا ایئر فورس کے ذریعے وہ آگے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان پر حملے کا ایک اور راستہ نکالا، انہوں نے پاکستان پر ڈرون بھیجے اور میزائلز بھیجنا شروع کر دی۔ دوستو پاکستان نے 8 اور 9 مئی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، پاکستان دیکھتا رہا کہ انڈیا ہر کس حد تک جاتا ہے، لیکن انڈیا یہ گمان کیے ہوئے بیٹھا تھا کہ پاکستان شاید کبھی بھی اٹیک بیک نہیں کرے گا، اور دنیا بھی یہی سوچنے لگ گئی تھی کہ پاکستان اٹیک کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، اور اب پاکستان کی پبلک بھی سوال کرنے لگ گئی تھی کہ پاکستان آخر انڈیا پر اٹیک کب کرے گا اور کیسے کرے گا، اور دنیا یہ بھی سوچنے لگ گئی تھی اور پاکستانی بھی یہ خود سوچنے لگے تھے کہ کیا پاکستان میں طاقت بھی ہے کہ وہ انڈیا پر اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں۔